بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ ابتدا میں یہ بریکنگ نیوز دے دوں کہ آج افطاری کے بعد پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے نیشنل اسمبلی سے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، چاہے عدلیہ کے حوالے سے ہو یا موجودہ حوالات کے حوالے سے ہو، ڈیفینیٹلی لب لباب عمران خان کے خلاف ہی ہوگا۔ تو آج کچھ بڑا فیصلہ کرنے کے لیے موڈ میں ہیں۔ جو خبریں میرے پاس ہیں، میرے جو دوست احباب ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سر افطاری کے بعد دیکھیے گا۔ تو نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن بہرحال کچھ بڑا پلان ہے۔ میں تفصیل پوچھی، مجھے انہوں نے نہیں بتائی۔ تو آج بعد از افطار کوئی ان کی بڑی گیم ہے، جو پارلیمنٹیرین اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک بڑی بریکنگ اور پھٹے دینے والی، اور آج کا پورا پرائم ٹائم سجنے جا رہا ہے۔ لیکن ان سے پہلے میں ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کی اس تقریر پہ بھی میں نے بات کرنی ہے۔ پہلے میں ذرا اظہر مشوانی صاحب کی ویئر اباؤٹ بتا دوں۔ ثم الحمدللہ جی، الحمدللہ اظہر مشوانی صاحب کا پتہ چل گیا کہ آخر وہ ہیں کدھر۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں یہ درخواست دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، درخواست دائر کی تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کی آخری لوکیشن جو تھی نا، وہ راولپنڈی کی مل رہی تھی۔ تو اس لیے راولپنڈی بینچ میں درخواست دینا بنتی تھی لاہور ہائی کورٹ کے۔ تو وہاں درخواست دی تھی، عدالت نے رپورٹ مانگی تھی۔ 3-4 دنوں سے عدالت کو کوئی رپورٹ ہی نہیں دے رہا تھا، تو عدالت نے فریقین کو بلا لیا۔ آج فریقین پیش ہوئے تو الحمدللہ جی اظہر مشوانی کے خلاف پتہ چل گیا ایک عدد مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی اے راولپنڈی کے اندر جی۔ ایف آئی اے اور پولیس حکام کو عدالت نے بلایا تھا جی، اور ایف آئی اے راولپنڈی نے اظہر مشوانی کو اٹھا کر لے کے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ چل گیا کہ ایف آئی اے اٹھا کے لے کے گئی ہے۔ الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سائبر ونگ ان کو لے کے گئی، کم از کم پتہ تو چل گیا نا اظہر مشوانی زندہ ہے۔ اس نفسیاتی اذیت سے تو نکل گئے نا ہم آپ لوگ یا اس کی فیملی، اس اذیت سے تو نکل گئے، کیونکہ ڈر اس وجہ سے لگ گیا تھا کہ گرین ٹاؤن تھانے لاہور میں ان کی اغوا کی ایف آئی آر درج ہو گئی تھی۔ جب ادارے، جب انٹیلیجنس ادارے جب اس طرح اٹھاتے ہیں نا، تو یہ اغوا کی ایف آئی آر نہیں درج ہونے دیتے۔ تو اب تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی لاش لوشی نہ مل جائے ان کی۔ میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دوں، الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ تو میں خود اس بات کو کہتا ہوں، میں کہ یہ ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی؟ کچھ عرصے کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس لڑکے کی تو اظہر مشوانی کی تو ایف آئی آر ہی نہیں اپڈیٹ، سافٹ ویئر ہی نہیں شاید اپڈیٹ ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال اس نفسیاتی اذیت سے نکل گئے جی۔ آج باقاعدہ بتا دیں کہ جی ایف آئی آر ان کو کسی مقدمے کیا گیا، آج کل کے اندر گرفتاری ڈیفینیٹلی ڈالیں گے۔ پچھلے 6 دن کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا مشوانی کے لیے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، کل پیش کر کے بتائیں گے ان کا گناہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا گناہ ٹویٹس ہیں۔ ان کے ٹویٹس بہت سخت ہوتے تھے، جس کی بنا پر ایف آئی اے سابق کرائم نے ان کو اٹھایا۔ مجھے یہاں تک پتہ چل گیا، الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بتانا تو شروع کر دیا بندوں کی لوکیشن کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور شاید دوسری طرف میں یہ بھی سوچتا ہوں ان کا مقصد پورا ہو گیا ہوگا، کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے تبھی آخر میں ایف آئی اے تو آتی ہے۔ اعظم سواتی کی باری بھی آخر میں ایف آئی اے آئی تھی، اور شہباز گل کی باری میں بھی آخر میں ایف آئی اے آئی تھی۔ تو راستے میں سے وہ چلے جاتے تھے، کہ غائب ہو جاتے تھے، تفتیشی مرکز میں چلے جاتے تھے، کچھ بھی ایسا ہوتا تھا، تو آخر میں ایف آئی اے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو ہو جاتی ہیں، تو شاید وہ مقصد کامیاب ہو گیا ہو۔ اب آ جاؤں جی پارلیمنٹ کی آج کی کارروائی پہ۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نا عدالتوں پہ بہت تبرہ کیا تھا، بہت تنقید کی تھی، دھمکیاں دی تھی، بہت جذباتی پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، بڑا زیادہ بولا تھا نا، پریشرائز کرنے کی عدلیہ کو کوشش کی تھی۔ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے قد سے بہت نیچے گفتگو کیا، جو مجھے لگا اپنے قد سے بہت نیچے گفتگو کیا۔ انہوں نے بھی آج وہی کام کیا، اور کیونکہ یہ سارا پری پلانڈ ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو گفتگو کر دی جائے نا، وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی چھت کے نیچے کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پری پلانڈ، کیونکہ عدلیہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے ہر طرح کے غیر آئینی کام کو کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ عدلیہ ہے۔ پاکستان کو، مجھے آپ کو صرف اگر کسی چیز کا سہارا نہ اس وقت آج کی تاریخ میں، وہ عدلیہ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، عمران خان کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جون سے راستے، غیر آئینی طریقے، جس کس قسم کے، اب تو کہتے بھی ہیں نا کوئی غیر جمہوری طریقہ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ جو طریقے ایف آئی آر 140 35 40 ایف آئی آر ایسے تھوڑی ہو سکتی ہے، تو ان سب کو عدلیہ یوں اڑا کے پھینکی جاتی ہے، پہلی پیشی میں یوں اڑاتی ہے۔ یعنی ان کے راستے کا نا ایک کہتے ہیں بہت بڑا جسے کیل بن چکا، تو کانٹا بن چکا ہے جس کو کرنا ہے۔ بہرحال الیکشن نہ کرانے کے لیے عدلیہ رکاوٹ ہے، کہ تم کراؤ گے ہماری ایسی کی تیسی 90 دن کے اندر ہے، تو عدلیہ تو ان کی موت ہے، ان کا سیاسی جنازہ نکل رہا ہے عدلیہ کی وجہ سے، اور مزید بھی نکلے گا، وہ بھی عدلیہ کی وجہ سے ہی، کیونکہ جب میں یہ کہہ چکا ہوں کہ فیصلے جو بھی کریں گے ادارے کریں گے۔ اچھا جی، الیکشن اصلاحات یہ نہیں کر رہے، عمران خان نے جو کی تھی اس کو واپس کر دیا، کہ کیوں؟ ان کا جنازہ، اور الیکشن کمیشن لکھ کے دے کے گیا تھا
کہ 6 مہینے جب عمران خان کی وزارت عظمیٰ گئی تھی تو الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم اصلاحات کر لیں گے. آپ کو مجھے یاد ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ اصلاحات ہو نہیں رہی، تو اس کے حائل میں وہ کرانے میں جو ان کے نہ کرانے میں جو رکاوٹ ہے وہ عدلیہ ہے. تو عدلیہ تو ان کی موت ہے پوری. بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ملنے والا ہے، ان کی راہ میں سب سے بڑی موت ہے عدلیہ، کیونکہ عدلیہ نے ان کو ان کا حق دلانا ہے. اس لیے عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے. نیب قوانین اس طرح نیب کو ایک ٹنڈا مردہ لاشا بنا کے انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے، تو اس کے ان قوانین پہ کون بات کر رہا ہے؟ وہ عدلیہ کر رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے. تو سب سے بڑا معاملہ ان کا عدلیہ کے ساتھ ہی ہے. تو اس عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنا بہت ضروری تھا. آج پرائم منسٹر پاکستان نے میں نے بولا پرائم منسٹر کے لیول کی باتیں نہیں کی، مگر اس کی بہت سخت باتیں کی ہیں. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں عدلیہ سے، چیف جسٹس سے، کہ ابھی ایک آڈیو آئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں چیزیں سامنے آئی ہیں. مظہر علی اکبر نقوی صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں میری چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ اس آڈیو کو فرانزک کرایا جائے. اچھا جی، قوم کو پتہ چلے جج سے متعلق یہ آڈیو جج سے متعلق صحیح ہے یا غلط ہے. ویسے کہا تھا کیا اس آڈیو کے اندر؟ مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی. میں جسٹس قیوم نکال دوں، یہ اس سے بڑی کوئی آڈیو تھی؟ اس میں کیا تھا؟ جسٹس سجاد علی شاہ نکال دوں؟ کیا کروں میں؟ مسجد نبوی کے صحن کے اندر ہوئی جج سے گفتگو بتا دوں؟ جاتی عمرہ کے ساتھ گفتگو کا بتا دوں؟ کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عوام بھولی کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں وزیر اعظم اس انکوائری کی تفتیش کیسے کہہ سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو اس انکوائری کی تفتیش کرائی جائے اس آڈیو کی؟ کیسے کہہ سکتے جی؟ وزیر اعظم کو تو یہ کہنا چاہیے یہ آڈیو ریکارڈ کیسے ہوئی؟ یہ ریکارڈ کس نے کی آڈیو؟ کس کی جرت ہوئی ججز کی آڈیو ریکارڈ کرے؟ اور اگر کی ہے کسی ادارے نے تو اس کو شائع کیسے کیا گیا ہے؟ اس آڈیو کو لیک کیسے کیا گیا ہے؟ وزیر اعظم کو تو یہ چاہیے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے بھائی اس ملک کا، شہباز شریف صاحب. ان کو تو اداروں کا تحفظ کرنا ہے، انہوں نے عدلیہ کی عزت کا احترام کرنا ہے، ان کو آزادی دلانی ہے. آپ عدلیہ کوئی پریشر میں ڈالنے کی کوشش کریں. یہ نہیں آپ نے آگے بھی بڑا کیا آپ نے میں حیران ہوں. وہی وزیر اعظم خود پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے عدلیہ کو بلیک میل کر رہا ہے. یار ویسے حیران ہے مجھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تانے بھی بڑے دیے ہیں انہوں نے، عدلیہ کو پورا تانا بھی مارا ہے. عدلیہ کے جھکاؤ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا رات 11 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، ضمانتیں مل جاتی ہیں، عمران خان کو پیش نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا عمران خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسے پاکستان سے کھلواڑ کی اجازت دے دی ہے. سیدھی دھمکیاں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کو سیدھا انہوں نے کیا. انہوں نے کہا قانون اپنا راستہ بنائے گا. بڑے غصے میں آیا، قانون اپنا راستہ بنائے گا، ان پلوں سے پانی بہت بہہ چکا. بس کر دو یار، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کرو یار. مکمل دھمکی ہمیں اس تقریر تھی، مکمل. اور انہوں نے کہا آئین نے پاور کی تقسیم کی ریڈ لائن لگا دی ہوئی ہے. آج آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ سیدھا چیف جسٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں. اچھا، مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پھر سیدھا سپریم کورٹ کو یہ ہٹ کر رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے کیٹ کی بات ہی تھی. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، ان کو حفاظت کر رہی تھی. لیکن بہرحال عدلیہ بھی ڈری نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسی کم تیسی آپ لوگ کے دباؤ پریشر کی. وہ آج جو سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے حوالے سے، اس پہ بول دیا جی کل تک نہیں ہوتا کہ یہ طے ہو گیا جی آج کی سماعت میں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کو تاخیر یا توسیع کرنے کا. اختیار ہی نہیں ہے، یہ طے ہوگی بات. اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک بات بڑی زبردست ڈالی ہے، جنہوں نے کہا تھا نا یہ سیکیورٹی والے سیکیورٹی نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کیا اب ہم یہ قوم کو میسج دیں، عوام کو میسج دیں کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہم یرغمال بن چکے ہیں الیکشن نہ کرا کے؟ پتہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کہاں لے کے جائے گا. انہوں نے کہا میں نے کوئی پریشر نہیں لایا ان کے پارلیمنٹ کا، ان کے بلاول کا، ان کی مریم مونگزیب کا، ان کی مریم کے ٹویٹوں کا. ہم نے کوئی پریشر نہیں لینا. عدلیہ بھی نا کپڑے جاڑ کے کھڑی ہو گئی ہے ایسی کم تیسی. یہ مجھے یہی لگ رہا ہے. بہرحال زیادہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اجلاس جو آج ہے افطاری کے بعد وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی. کہا تو یہی ہے، دیکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.